آپ نے ہمارے معاشرے میں خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں لوگوں کے بیچ سیاسی پولیٹیکل ڈسکشن کے دوران اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ میاں مسلمان تو ان سیاسی پارٹیوں کے لیے صرف دری بچھانے اور اٹھانے کا سامان ہے. یہ سب لوگ صرف مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ان کے ووٹ لیتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور بدلے میں مسلمانوں کو کچھ نہیں دیتے، صرف دھوکہ دیتے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی باتیں، جملے پھیلانے کا کام ہمارے بڑے بوڑھے نااہلی میں بنا کسی دور اندیشی کے اور اپنے ملک کے اس ڈیموکریٹک سسٹم کو بغیر جانے سمجھے خوب کرتے رہے، اور نتیجتاً دھیرے دھیرے یہ بات مسلم کمیونٹی کی خاصی تعداد میں گھر کرتی چلی گئی، جبکہ یہ بات سچائی سے ایک دم پرے ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. آئیے اس بات کو ایک مزیدار چھوٹے سے ڈرامے کی شکل میں دیکھ کر سمجھتے ہیں. اس ڈرامے کا عنوان ٹائٹل ہے مسلمان اب دری نہیں بچھائے گا. عبدل بہت غصے میں بڑبڑاتے ہوئے، بڑے جوش میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے: 75 سال ہو گئے ہمیں ان سیاسی پارٹیوں کے لیے دری بچھاتے اور اٹھاتے، بس اب بہت ہو چکا، اب بالکل نہیں چلے گا یہ سب. اب ہم کسی کے لیے دری نہ اٹھائیں گے نہ بچھائیں گے، اب تو ہمیں ہر حال میں مسلم قیادت یعنی اپنی خود کی لیڈرشپ کو کھڑا کرنا ہی ہوگا. پھر عبدل نے گھر میں اندر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زور سے آواز دی: ارے امی جان، بہت زور سے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا نکال دیجئے، ابھی مجھے اور بہت سارے کام ہیں، مجھے جلدی سے چناؤ کنونسنگ میں پھر واپس جانا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. عبدل کی امی: اچھا بیٹے عبدل، آپ آ گئے، میں تو کب سے آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. بیٹے آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں فوراً کھانا نکال کر لاتی ہوں، جب تک آپ دری بچھائیے. عبدل: ارے امی، آزادی کے بعد سے مسلمان صرف دری ہی تو بچھاتا اٹھاتا آ رہا ہے نا، اب نہیں، اب اور نہیں، بس اب بہت ہو چکا، اب ہم دری نہیں بچھانے والے. ارے تو بیٹا آپ کھانا کھانے کہاں بیٹھیں گے، کیسے کھائیں گے؟ کھانا کھانے بیٹھنے کے لیے دری تو بچھانی ہی پڑے گی نا. نا امی نا، مسلمان اب دری نہیں بچھائے گا. ارے بیٹا آپ بہت تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ ناراض مت ہوئیے، رکیے، ٹھہریے، میں بچھائے دیتی ہوں دری، آپ تو ہاتھ منہ دھو کر آئیے. عبدل کچھ سوچتے ہوئے: نہ، ارے نہیں امی، آپ بھی تو مسلمان ہیں، نہ آپ بھی دری نہیں بچھائیں گی. اب یہ سب آوازیں سن کر ادھر دوسرے کمرے سے عبدل کے دونوں چھوٹے بہن بھائی انصار اور عافیہ بھی وہاں آ گئے اور بولے: ارے بھائی جان کیا ہو گیا، ایسا بھی کیا مسئلہ ہے، لائیے ہم بچھائے دیتے ہیں دری، آپ تو کھانا کھانے کے لیے تشریف رکھیے. عبدل زور سے چلاتے ہوئے: نہیں، بالکل نہیں، خبردار جو آپ لوگوں نے دری بچھائی تو ہماری نئی جنریشن اب دری بالکل نہیں بچھائے گی، نہیں اٹھائے گی. ارے 75 سالوں سے یہی تو کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ، صرف یہی کرواتے آ رہے ہیں وہ لوگ ہم سے، اب نہیں چلے گا یہ سب، نہ اب اور نہیں سہیں گے ہم یہ سب. مسلمان اب دری نہیں اٹھائے گا، نہیں بچھائے گا، قطعی نہیں، بالکل نہیں. اتنے میں مقصود چچا، عبدل کے والد صاحب، جو کہیں باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہوئے اور ساری باتیں سن کر، سارا ماجرا دیکھ کر بولے: اوفو عبدل بیٹا، یہ بھی کیا بات ہوئی، اس میں کیا مسئلہ ہے، لائیے مجھے دیجیے بھائی، میں بچھائے دیتا ہوں دری. اب ابا جان کی یہ بات سن کر سبھی لوگ ایک ساتھ چلا پڑے: ارے نہیں ابا جان، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ دری بچھائیں گے. اتنے میں امی جان نے کب دری بچھا دی پتہ ہی نہیں چلا اور آواز لگائی: ارے مسلمانوں کھانا کھا لو. ایک مسلمان نے دری بچھا دی ہے. اب یہ سب دیکھ کر وہاں پہلے تو ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر سب کے سب بے ساختہ ہنس پڑے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے. کھانا کھاتے وقت مقصود چچا، عبدل کے والد صاحب نے عبدل سے ایک سوال کیا: عبدل میں ایک بات بتائیے، یہ جو آپ نے مسلم لیڈرشپ کھڑی کرنے والی پارٹی جوائن کی ہوئی ہے، آپ کی اس پارٹی کے جو بھی پروگرام، سبھائیں، جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں عوام کے بیٹھنے کے لیے دری کون بچھاتا اٹھاتا ہے؟ آپ لوگ تو دری اٹھاتے اور بچھاتے نہیں ہوں گے، آپ تو سارے کے سارے سبھی لوگ ودھائک، سانسد اور منتری بنیں گے. عبدل کچھ کہتا اس کے پہلے ہی مسعود چچا: ہو سکتا ہے آپ کا جواب یہ ہو کہ یہ ہماری اپنی پارٹی ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ پارٹی ہمارے حقوق کے لیے لڑتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، ہمیں دھوکہ دینے یا ہم سے صرف ووٹ لے کر فائدہ اٹھانے والی پارٹی نہیں ہے یہ، اس لیے ہم یہاں خوشی خوشی دری اٹھانا بچھانا سب کر سکتے ہیں. اگر آپ کا جواب یہی ہے تو عبدل میاں، اس وقت تو ہم آپ سے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہمارے اس شاندار ملک کو اچھے سے سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. آپ ابھی تک اس ملک کے ڈیموکریٹک سسٹم کو جان ہی نہیں سکے، سمجھ ہی نہیں سکے. عبدل میاں،
اور آپ لوگ یہ والا ویڈیو جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ چناؤ جیتنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں رچی جاتی ہیں، کیسے کیسے کھیل کیے جاتے ہیں، ضرور دیکھیے گا، کافی کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ عبدل میاں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے نوجوان ایسی بچکانے باتیں کرتے ہیں۔ کس قدر بہکا دیے گئے ہیں آپ۔ ارے کبھی آپ نے اطمینان سے، کھلے ذہن سے اس پولیٹیکل سسٹم کے ایکویشنز، کیلکولیشنز کو سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ آپ ابھی تک واقف ہی نہیں ہیں اس سسٹم کی خوبیوں سے بھی اور کمیوں سے بھی۔ معاف کرنا عبدل بیٹا، آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان لوگ اتنی ناسمجھی کی باتیں کریں گے، ایسی امید نہیں تھی ہمیں۔ یہ اس طرح کی عجیب و غریب بچکانی باتیں اور جملے ہمارے دور جوانی میں بھی بولے جاتے تھے، اور اللہ بخشے ہمارے والد مرحوم بھی بتایا کرتے تھے کہ ان کے دور جوانی میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جاتی تھیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے دادا جان ایک سمجھدار، باشعور اور دور اندیش انسان تھے، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی ایسی ہی تربیت دی۔ وقت اور حالات کو سمجھنا، اپنی کتنی بساط ہے، اس سسٹم میں کیسے شامل ہونا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کیا حاصل ہو سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے، سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا سکھایا۔ ویسے عبدل میاں، ہمیں آپ کی نیت پر اور اپنی قوم کے لیے آپ کی فکر پر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں آپ سے کرنے کی ہیں۔ کسی وقت فرصت میں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ابھی تو آپ کو چناؤ کنونسنگ میں جانا ہے، آپ جائیے۔ انشاءاللہ آج ہی رات کو جب آپ واپس آئیں گے تو ہم سب لوگ بیٹھ کر اطمینان سے اس اہم ٹاپک پر ضرور بات کریں گے۔ اور ہاں، اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے، انصار میاں، آپ یعنی ہماری نئی جنریشن کھانا کھانے کے بعد اس دری کو سلیقے سے جھاڑ کر اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیجیے گا۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اور گھر ہو یا ملک، سب کے مل جل کر کام کرنے سے، ساتھ چلنے سے، یعنی ٹیم ورک سے ہی اچھے سے چلا کرتے ہیں۔ صداقت ہو تو دل سینے سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہو تو لائک کیجئے، اور ہر ایک کو شیئر کیجئے، اور پلیز ہم کو فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے، لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔